الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر کے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن مجید سننے سے ہی اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فَاسْتَمِعُوا لَهَا جو ارشاد فرمایا ہے، اور ایک ہے وَاسْمَعُوا آپ سنو۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور قرآن مجید بھی چالو ہے، آپ سن رہے ہیں، کسی بھی کام میں منہمک ہیں اور کان میں واک مین لگا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ ہے سننا۔ لیکن وَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا بالکل پوری توجہ کے ساتھ دھیان لگا کر کے سنو۔ اب جب مکمل دھیان لگا کر کے سنیں گے تو اس کا اثر ایسے ہوگا جیسے کہ کلیجہ پھٹ رہا ہو اور اس کے اندر قرآن مجید ڈالا جا رہا ہے۔ یہ اس چیز کے جواب میں ہے کفار مکہ نے جب یہ دیکھا چاروں طرف سے کوئی حربہ ان کا کام نہیں چل رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گلی کوچے میں
قرآن مجید لوگوں کو سنا رہے ہیں، اور جس نے بھی قرآن مجید کو سن لیا اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہنا ہی پڑا۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت میں ہے لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعل کے معنی امید اور شاید کے ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا لازم ہے اللہ رب العالمین کے اوپر، ضروری ہے اللہ رب العالمین کے اوپر کہ جب آپ قرآن مجید سنو گے تو وہ ضرور ضرور آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو کفار مکہ نے کیا حربہ استعمال کیا تھا؟ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم لوگ سنو نہیں، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور کرو، ہنگامہ کرو، چلاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم لوگ غالب آ جاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو جائیں۔ اس آیت کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو شور اور ہنگامہ نہ کرو، واویلا مت مچاؤ، چلاؤ نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ غور سے سنو، اللہ ضرور تمہیں کامیاب کر دے گا۔ جب کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے کفار مکہ، تاریخی روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ اور شہر مکہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ کعبہ میں داخل ہونے کے صرف 14 یا 16 راستے ہیں، صرف 14 یا 16 راستے ہیں جس سے کہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا جا سکتا تھا اس زمانے میں۔ اب تو پہاڑیوں کو کاٹ کر کے حرم شریف کو کشادہ کر دیا گیا۔ حج کا زمانہ آیا، ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگوں نے ایک مشورہ کیا، کمیٹی بلائی، ہر راستے پر 3-4 لوگوں کو بٹھا دیا، کافروں کو، بڑے بڑے کافروں کو، ایک مٹکا زمزم کا پانی دے دیا، رکھ دیا وہاں۔ جو لوگ بھی باہر سے آتے تھے، وفود پوری دنیا کے لوگ جیسے پہلے آتے تھے، بلکہ یہ خوشخبری ہے 20 رمضان کو 3 کروڑ لوگوں نے ایک ساتھ طواف کیا خانے کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے اس کعبہ کے لیے جو آج لوگ اس کی طرف کھینچے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہر راستے پر 3-4 لوگوں کو بٹھا دیا، جو بھی باہر سے آنے والا ہو اس کو زمزم پلایا جائے، اور زمزم پلانے کے بعد کیا کہا جائے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ جو قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے، اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ لوگوں سے کہ اس کی بات نہ سنیں، قرآن مجید کو سنیں ہی نہیں۔ ہر راستے پر بٹھا دیا، جیسے کہ آج ہم اور آپ سچائی سے اس وجہ سے نابلد ہیں، ناواقف ہیں کہ آج ہماری مجلسوں میں، ہماری تقریروں میں، ہمارے جمعہ کے خطبوں میں دوسرے مسلم بھائی آتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے بات صرف سناتے ہیں۔ چاروں طرف سے راستے بند ہیں۔ اسی دور میں ایک نام آتا ہے طفیل بن عمرو الدوسی، یہ دوس قبیلے کے سردار تھے، وہاں کے بادشاہ تھے۔ جب وہ ایک راستے سے گزرے، لوگوں نے روک لیا، زمزم پلایا، اور زمزم پلانے کے بعد ان کا استقبال کیا، سارے لوگوں نے مل کر کے، بہت سارے لوگ سرداران مکہ آئے، استقبال کیا، اور گلے میں پھولوں کا ہار بھی ڈالا، اور اس کے بعد کہا ہمارے گاؤں کے حالات بہت خراب ہیں مکہ کے۔ کیا ہو گیا؟ آج تک تو ایسا کبھی سنا نہیں تھا، زمانہ سے خانہ کعبہ آدھے لوگ حج عمرہ اور زیارت کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا محمد نامی ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو اصل میں جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، جو آدمی بھی اس کی بات کو سن لیتا ہے، قرآن مجید کو سن لیتا ہے، اسی کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم تمہیں اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ ہماری تمہاری دوستی پہلے سے ہے،
آپ اپنے خاندان کے بادشاہ ہو، اس لیے آپ خانہ کعبہ کا طواف کرو، زیارت کرو، حج کرو، صفا و مروہ کی سعی کرو، زمزم پیو، مکہ میں جہاں بھی آؤ جاؤ، لیکن ایک نصیحت یہ ہے کہ محمد کا قرآن مت سننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اسی وقت طفیل بن عمرو الدوسی، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مقرر، بہت بڑے شاعر، بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان لوگوں نے قریش مکہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے سرداروں کی بات کو سن کر کے دونوں کان میں روئی ٹھوس لیا، دونوں کان میں روئی ڈال لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد رسول اللہ کا قرآن ہمارے کان میں پہنچ جائے اور ہم گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں، بے دین ہو جائیں۔ ایک بار چکر لگا دیا حجر اسود سے لے کر کے حجر اسود تک آئے، ایک چکر ہوا، دوسرا چکر لگایا، کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، اپنے خاندان کا سردار ہوں، لیکن میں کتنا بیوقوف ہوں کہ کان میں روئی ٹھوسا ہوا ہوں، صحیح اور غلط سمجھنے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے، اور اتنی بڑی نادانی کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم شریف میں، خانہ کعبہ میں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بیوقوف آدمی ہوں جو سنتا نہیں ہوں، ایک کان سے روئی کو ہٹایا، کیا سنتے ہیں؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم کی آیت تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن مجید کو سنا تو دوسرے کان سے بھی روئی ہٹا دیا، سنتا رہا آپ کے پیٹھ کے پیچھے، آپ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، اور جب میں سنتا رہا اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت ختم کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی پیچھے پیچھے دوڑا اور دوڑتا ہوا گیا۔ میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتا ومن این انتا، تم ہو کون، کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہاتھ بڑھاؤ اور میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن مجید کی آیتیں بذات خود سننے کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے کہ اس کے سننے سے ہی انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سینہ پھٹ رہا ہو اور قرآن مجید اس کے اندر داخل ہو رہا ہو، اور اس کے بعد وہی مسلمان ہو۔ کون تھے یہ؟ طفیل بن عمرو الدوسی، اپنے قبیلے اور خاندان کے بادشاہ تھے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی ہم نے تلاوت سنی، 28.5 پارے، غالباً 28.5 پارے ہو گئے۔ ان 28 پاروں میں ہم نے ضرور خلوص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ سنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر لازم ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے قرآن مجید صرف سنا، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو دوسروں سے قرآن مجید پڑھوا کر کے سننا چاہیے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اس کی اتنی بڑی عظمت ہے کہ دل میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو کبھی وہ نکل نہیں سکتا۔ ایک صحابی رسول اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ میں گھر کے حجرے میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور جانتے ہیں جب قرآن مجید کوئی پڑھتا ہے تو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف فرشتے چلے آتے ہیں اس قرآن مجید کو سننے کے لیے۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں، تراویح کی نماز ہوتی ہے، پوری مسجد فرشتوں سے بڑی ہوتی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں گھر میں اپنے کمرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، میرا چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو وہ گھوڑا بدکتا، چھٹکتا اور کودتا، میں پڑھنا بند کر دیتا، گھوڑے کا بدکنا بھی بند ہو جاتا۔ اس طریقے سے میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ یہ ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہوا کہ یہ گھوڑا اچھل کود میں کہیں میرے بچے کو بھی کچل کر مار نہ دے، اس لیے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کر دیا اور کمرے سے باہر نکلا۔ کہتے ہیں جب دروازے سے باہر میں نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے دروازے کے اوپر نور کا ایک بادل ہے،
جو بدستور اوپر اٹھتا جا رہا ہے، بدستور اوپر اٹھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی، میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ رات میں ایسا اور ایسا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسید ابن حضیر، تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہ فرشتوں کا نزول تھا، فرشتے آسمان سے اترے تھے اور تمہاری تلاوت سن رہے تھے قرآن مجید کی۔ خدا کی قسم، اگر تم تلاوت بند نہیں کرتے تو مدینہ کے لوگ تمہارے قرآن فرشتوں کو دیکھ لیتے جو آسمان سے اترے تھے۔ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے۔ صرف سننے کی اور عمل کرنے کی بات اگر آ جائے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، سننے کا اتنا بات۔ اسی پر بس نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں، حدیث میں، اور قرآن مجید ہے بھی اس کتاب کا نام کیا؟ 78 مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نام لیا، 78 ناموں سے اس کو یاد کیا ہوا ہے۔ ایک بار رات کی تاریکی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ جماعت کے ساتھ آ رہے تھے رات میں، ایک قافلہ دوسری طرف سے آ رہا تھا، دونوں لوگ ٹھہر گئے، دور دور ٹھہرے، کوئی کسی کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے، اپنے ایک آدمی سے کہا، پوچھو تم کون لوگ ہو؟ مسلمان ہو؟ قرآن مجید جانتے ہو؟ ادھر سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا ہاں ہم قرآن مجید جانتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنے غلام سے کہا، شاگرد سے پوچھو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ ادھر سے جواب آیا، کہو۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا جواب دے دو، سب سے عظیم آیت قرآن مجید کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ پورے قرآن مجید میں سب سے عظیم آیت یہی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ کس نے بتایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلام تھے، بعد میں ان کو آزاد کیا گیا تھا۔ پھر ادھر سے ایک سوال ہوا کہ یہ بتاؤ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ڈرانے والی کون سی آیت ہے؟ سب سے زیادہ ڈرانے والی کون سی آیت ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے، وہ وقت کیسا ہوگا ترجعون الی اللہ، جب تم اللہ رب العالمین کے پاس لوٹائے جاؤ، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے تو عالم کیسا ہوگا۔ یہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی۔ پھر اس کے بعد پوچھا، ان سے پوچھو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جامع آیت کون سی ہے؟ سب سے زیادہ جامع آیت جس میں تمام معنی سمیٹے ہوئے ہو۔ ادھر سے جواب آیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، برابری کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، اچھی باتوں کا حکم کرنے کا، بری باتوں سے روکنے کا۔ پھر فرمایا، سوال ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ قرآن مجید میں سب سے بڑی امید والی آیت کون سی ہے؟ امید والی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین آمنوا یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے لوگو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوا ہے، جو اللہ سے غافل رہے ہیں، تم لوگ اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید مت ہو، اللہ رب العالمین ضرور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ یہ سب سے وہ بڑی آیت ہے جس میں سب سے بڑی امید کی بات ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افیکم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہارے درمیان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ کہا ہاں موجود ہیں۔ تو ایک دوسرے سے قرآن مجید سنتے تھے۔ ایک بار انہیں کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے کہا اقرأ علی القرآن، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ، مجھے قرآن مجید پڑھ کر کے سناؤ۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں؟
حالانکہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، جبریل امین علیہ السلام و تسلیم آپ کے پاس آتے ہیں، کہا میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ مجھے قرآن مجید سناؤ اور میں سنتا جاؤں۔ کہتے ہیں میں سورہ نساء کی 40 آیتیں پڑھ گیا، 40 آیتیں پڑھتا رہا، اس کے بعد ایک آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، وہ حالت کیسی ہوگی، موقع کیسا ہوگا جب ہر ایک امت سے ایک گواہ کو لایا جائے گا اور کفار مکہ کے خلاف آپ کو گواہ بنا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ کفار مکہ کے خلاف یہاں میں نے تبلیغ کی تھی، سمجھایا اور بجایا تھا، لیکن یہ لوگ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتنا سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، آپ کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک بھیگ گیا۔ تو قرآن مجید سن کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی بھیگ جاتا تھا۔ سننے کی بات ہے، لیکن وہ سننا کی توجہ اور دھیان سے سنا جائے، اسی پر بس نہیں بلکہ سننے کی بات آپ دیکھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا، مارا، تکلیفیں دی، پریشان کر دیا، آپ نے اجازت دے دی مکہ چھوڑو اور ملک حبشہ چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ اشہما نجاشی عیسائی بادشاہ ہے، بڑا رحم دل ہے، ہو سکتا ہے تمہیں وہاں پناہ مل جائے۔ یہ لوگ چلے گئے، اور جب جاتے تھے لوگ، اسلام کا دستور بھی یہی ہے کہ 3 لوگ بھی ہو تمہارا ایک امیر ہو جائے، ایک سردار بنے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا، آپ وہاں پہنچ گئے، سکون کے ساتھ زندگی گزرنے لگی۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا، ابو جہل ابو لہب کو معلوم ہوا، تو ان لوگوں نے بہت سارے تحفے اور تحائف کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو امیر بنا کر کے بھیجا، کہا جاؤ بادشاہ کے سامنے کہو کہ یہ لوگ بد مذہب ہو گئے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین بھی چھوڑ دیا ہے، تمہارے دین پر بھی نہیں رہے، یہ لوگ نیا دین لائے ہیں۔ لوگ آئے، بادشاہ کے پاس پہنچنے سے پہلے امیر اور وزیر ان لوگوں نے خریدا ووٹ دینے کے لیے، تحفے اور تحائف ان کو پہلے پیش کیے، سب لوگوں کو ہمنوا بنایا، اور اس کے بعد پھر وزیروں نے کہا کہ ٹھیک ہے صبح آپ آئیے۔ بادشاہوں کے پاس وفود آتے تھے، جماعتیں آتی تھیں، مکے والے بھی پہنچے، تحفہ دیا، خاص کر کے چمڑے کا تحفہ عرب والے دیتے تھے۔ نجاشی بادشاہ نے قبول کر لیا، بہت خوش ہوا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا مدعا ہے، کس وجہ سے ہمارے پاس آئے ہو، تمہارا تحفہ قبول ہے۔ کہا ہے بادشاہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہماری قوم کے چند نوجوان گمراہ ہو گئے ہیں، باپ دادا کے دین سے بھٹک گئے ہیں، اور انہوں نے آپ کے ملک میں رہائش اختیار کر لی ہے، اس لیے آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیجئے۔ کیا کہا؟ ان کو اپنے ملک سے نکال دیجئے، بھگا دیجئے، تاکہ ہم لوگ ان کو پکڑ کر کے قتل کر دیں۔ نجاشی بادشاہ جو عیسائی تھا دہاڑے مارنے لگا، غصہ ہوا بہت زور سے، سارے تحفے واپس کر دیے، کہا اتنا بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کی بات نہ سنیں اور اس کے بعد بغیر سنے ہوئے ہم انہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے بلا لیجیے۔ ان لوگوں کے پاس سمن گیا، پہنچ گیا ایک آدمی قتل کر کے، لوگوں نے مشورہ کیا، حضرت جعفر تیار نے کہا سنو کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، کفار کے حوالے کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، لیکن ہم جھوٹ کسی بھی صورت میں نہیں بولیں گے۔ یہ فیصلہ کر لیا۔ آئے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور جب مسلمانوں نے دیکھا بادشاہ کے دربار میں کہ ہماری قوم کا سردار عبداللہ بن عمرو بن العاص بھی موجود ہے، تو یہ لوگ تھوڑی دیر کے تو گھبرائے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ لوگوں یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے جو باپ دادا کا بھی دین نہیں ہے؟ کہا ہم نے کوئی نیا دین اختیار نہیں کیا۔ بولے ہم مردار کھاتے تھے، حرام کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، زناکاری کرتے تھے، سارے گناہ ہمارے درمیان موجود تھے۔ اسی درمیان ہمارے ہی میں سے قبیلے اور خاندان میں سے
قریش کے خاندان بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے ایک بندے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا. ان کے اوپر قرآن اترتا ہے, ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں, اس لیے ہم کوئی نیا دین لے کر کے نہیں آئے. کہا حل آیت من القرآن, بادشاہ نے کہا تمہارے پاس جو تمہارے نبی کے اوپر قرآن اترتا ہے کچھ ہے؟ جعفر طیار کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ مریم کی ایک مکمل ایک رکوع سنا دیا. سنانے کے بعد بادشاہ کی داڑھی بھیگ گئی, روتے روتے داڑھی بھیگ گئی, اور بھگا دیا کفار مکہ کو تحفہ اور تحائف دے کر, کہا چلے جاؤ, اور مسلمانوں سے کہا تم سکون اور چین کے ساتھ یہاں رہو گے. پھر جب عمرو بن العاص گیا, عبداللہ بن عمرو بن العاص, کہا ابھی ہم ہار نہیں مانیں گے, دوسرا پیترا بدل کر کے جائیں گے, دوسری بات رکھیں گے. کہا چلو. دوسرے دن پھر گئے, کہا بادشاہ سلامت, ان سے پوچھئے, بلکہ ہم نے جو سنا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کو گالی بھی دیتے ہیں. عیسائی عیسیٰ اور مریم کو بہت مانتے ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں. بادشاہ بفر گیا. تاریخ میں آتا ہے پورے دارالقضا میں ہنگامہ برپا ہو گیا. جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بلایا گیا, پھر لوگ آئے, مسلمان لوگ آئے, کہا کیا خیال ہے تمہارا عیسیٰ اور مریم کے بارے میں؟ کہا ہمارا کوئی خیال نہیں, ہمارا وہی عقیدہ اور ایمان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. کہتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھنا شروع کر دیا, اور پڑھنے کے بعد کہا اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ. یاد کرو وہ وقت جب مریم نے ایک شرقی کنارے پر ایک گوشہ اختیار کر لیا, اور اس کے بعد ایک کھجور کے درخت کے نیچے گئیں, اور ان سے عیسیٰ پیدا ہوئے. اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, نہ تو رسول اللہ ہیں, نہ تو وہ ابن اللہ ہیں اور نہ اللہ ہیں بلکہ رسول اللہ. کہا نہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں نہ اللہ ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں, اور روح ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے مریم کے رحم کے اندر ڈالا. نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا قالین سے ایک تنکا اٹھایا. دیکھو قرآن مجید سنا, سننے کے بعد اس کے دماغ نے اثر کیا. ایک تنکا اٹھایا, کہا خدا کی قسم اس قرآن مجید کی آیت سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے, ہمارے توریت اور اس کتاب میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے. سچائی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی اللہ ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاتا ہوں, اگرچہ تم لوگ ناراض ہو جاؤ. روتے روتے وہی بادشاہ مسلمان ہو گئے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, قرآن مجید سننے کا یہ فائدہ ہے, صرف سننے کا اتنا بڑا فائدہ ہے. تو ہم نے قرآن مجید جو سنا اور جو ہم نے چھوڑا محروم رہ گئے, جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن مجید اگر پڑھ نہیں سکتے, پڑھنے کی کوشش کریں, پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو پڑھا لکھا ہے اس سے قرآن مجید کو سنیں. سننا بھی بہت بڑا ثواب دیتا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, آج یہ 27واں روزہ ہے, شب قدر گزر گئی, شاید کی مسجد خالی تھی, اس لیے کہ کسی کو جنت کی ضرورت نہیں. تو ہمیں اور آپ کو اسے شب قدر کی ضرورت ہے, قدر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس رات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس وقت جو بھی آپ دعا کریں گے جائز, اللہ رب العالمین ضرور اس کو قبول فرماتا ہے. اللہ سے دعا ہے, اے اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم پریشان حال ہیں, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم نے صحیح معنوں میں روزہ نہیں رکھا ہوا ہے, اے اللہ رب العالمین ہمارے اسی روزے کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین جو قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہم نے اس کو سنا ہے, اے اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو غفور الرحیم میں مغفرت فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے. اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ان کو قبر کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے, سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے. اے اللہ ہم مظلوم ہیں, ظلم ہمارے اوپر کیا جا رہا ہے, ظالم ہمارے اوپر مسلط ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور رکھ کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما لے. آمین. تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.